اللہ مدت گزر گئی ترس دیا نو ہن مکے جان نو جی کردا۔ اور سنے بابا جی نا، بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ درود بہت زیادہ کثرت نال پڑھتے سن، اور ان دی برکت نال اللہ نے کنی دفعہ بنا لیا، کنی دفعہ ہی۔ اللہ مدت گزر گئی ترس دیا نو ہن مکے جان نو جی کردا۔ تیرے گھر دے دیوالے نس نس کے فیریاں پان نو جی کردا۔ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے پیراں چ رکھ رکھ سر ویکھاں۔ اور جتھے ایک نماز دی پئی لکھ بندی، اور جتھے ایک نماز دی پئی لکھ بندی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا۔ پلہ چک کے کعبے دے سینے تو، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا،
اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تو احباب دے سامنے پڑھے ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے بیت اللہ دی حرمت اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا، اور ان دے متعلق ہی کئی ایک باتاں قابل احترام و جگہ، حرمت والی جگہ، اور ایسی حرمت والی جگہ ہے جن دے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ہے کہ ان ھذا البلد حرمہ اللہ، بے شک شاعر کہ اللہ ذوالجلال نے انہوں حرم قرار دیتا یوم خلق السماوات والارض، ادوں دا جدو دا زمین و آسمان نو بنایا، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللہ، پس قابل احترام اللہ دے اس حکم حرمت دی وجہ تو کدوں تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت دے دن تک، یعنی قیامت تک ان دی حرمت ہے۔ اور سال دے 12 مہینے، انہاں چوں 4 مہینے بھی حرمت والے، اور وہ بھی اج تو نہیں، یہ بھی ادوں تو نہیں جدوں دا اللہ نے زمین و آسمان بنایا۔ یہ بھی قابل احترام، اور انہاں مہینیاں چوں ایک مہینہ رجب بھی ہے جو کہ رواں دواں ہے، جن دا آغاز ہو چکے ہے۔ رجب دا مہینہ بھی قابل احترام ہے، اور قابل احترام مہینے دے اندر یا جگہ تے اگر کوئی بندہ ان دا احترام نہیں کردا، احترام دا پاس نہیں کردا، وہ کوئی بھی ہوئے، ایسا انسان انتہائی بدقسمت ہے، بدبخت ہے۔ اور ایسی جگہ جو قابل احترام ہے، اگر ایسی جگہ تے بھی کوئی بندہ نافرمانی تو باز نہیں آندا، تو ظاہر ہے بہت بڑے جرم دا ارتکاب کردا ہے۔ ویسے تے گناہ ہر جگہ گناہ ہی ہے، نافرمانی ہی ہے، لیکن کسی ایسے خاص مقام تے نافرمانی، خاص جگہ تے نافرمانی، وہ انسان کہے نا کہ میں ایسی نافرمانی کر کے چھپ جاواں، ایسا نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک انہوں ضرور ظاہر کر دیں دے، وہ جگہ ہی ایسی ہے عظمت والی کہ قاتل بندہ، مجرم بندہ، نافرمان بندہ کہے کہ میں ایسا کر کے اس جگہ تے چھپ جاؤں گا، لک جاؤں گا، میرا پتہ نہیں چلے گا، اللہ پاک انہوں ضرور ظاہر کر دیں دے۔ اور ویسے تے پورے سال اندر ہی، لیکن بالخصوص حرمت دے مہینے جڑے نے قابل احترام مہینے،
اندھ انسان نو ہور زیادہ چکنا ہو جانا چاہیے، آگاہ ہو جانا چاہیے کہ کتے ان مہینے اندر میرے کو نافرمانی دا کام نہ ہوئے، اللہ اور ان دے رسول دی نافرمانی نہ میں کر پاواں، ہر گناہ تو بچن دی کوشش کرے، ہر نیکی دی اندر اگے بڑھن دی کوشش کرے۔ اور قابل احترام جگہ جن دا تذکرہ اللہ قرآن دی اس آیت اندر یا قرآن دی یا دیگر آیتاں دی اندر اللہ کر رہے نے کہ کیسی حرمت والی یہ جگہ ہے، اس جگہ دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے مکے والیاں نو کس طرح نوازیا، اور چاہیے تو یہ سی کہ جس طرح اللہ نے نوازیا اس طرح قدر زیادہ ہوندی اور اللہ دی اس نعمت دے بدلے اندر شکر دے اندر اگے بڑھ دے، مگر ان لوکاں نے ان دی بجائے نہ قدری کیتی نہ شکری کیتی۔ اور اللہ ذوالجلال نے تذکرہ کردے ہویاں کئی ایک مقامات تے اس بات دی وضاحت فرمائی کہ ایسا حرمت والا، ایسا امن والا کہ مکے والے ہو کہ جتھے باقی لوگ جڑے نے، باقی لوگ وہ غیر محفوظ نے، انہاں واسطے خطرہ ہی خطرہ، لیکن اس شہر دی وجہ تو، اس حرم دی وجہ تو اللہ نے تانوں کنا امن عطا کر دیتا اور کنیاں نعمتاں دے نال مالا مال کر دیتا۔ اور یاد رکھو کہ امن ہوئے نا امن تے پھر ہی سمجھو بندہ باقی نعمتاں تو صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر امن نہ ہوئے، امن تے پھر جنیاں مرضی سہولتاں ہون، جنیاں مرضی نعمتاں ہون، اسائشاں ہون، جدو بندہ ہر ٹائم ہے ہی خطرے چے، بندے نو ہر وقت خوف ہی خوف ہے، ڈر ہی ڈر ہے، پتہ نہیں میرا کی بن جائے گا، کہ اتھے بندے نے نعمتاں نو کی کرنا ہے، نعمت وال دھیان کی ہونا ہے، بندہ ہر وقت خوف اندر ہی، جس طرح کہ عام دنیا تے دیکھ لو بدامنی ہے، معاشرے اندر بدامنی ہے، پیسہ نہ ہوئے تے تد بھی پریشانی، جے پیسہ ہوئے تے پھر بھی پریشانی، نہ ہوئے تے وہ بھی پریشانی کہ ہے نہیں، جے ہے تے پھر بھی پریشانی، پھر خطرہ ہی خطرہ ہر ٹائم، پتہ نہیں کس ٹائم کدوں کنے کس طرح حملہ کر دینا ہے اور کی بن جائے گا۔ امن بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امن دا تذکرہ بیان فرمایا، اور ان دے اندر بھی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں دے وچوں دعا ہے، امن دی دعا کیتی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس پیغام نو لوگوں تک پہنچایا کہ یہ جگہ اللہ نے امن والی جگہ بنائی ہے، امن والی۔ اور اگلی آیت اندر اس بات کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن دے کچھ مقامات تے اس امن دا تذکرہ اس انداز نال بیان فرمایا۔ بڑی توجہ دے نال اللہ دے قرآن دی آیات دے غور کرے اجے کہ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہے۔ قرآن دی اس آیت اندر یا دیگر آیتاں دے اندر اللہ کی اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
بار بار لوٹن دی جگہ، ثواب دی جگہ تے امن دی جگہ بنایا اس گھر نو، بیت اللہ نو۔ اور اللہ پاک دا قرآن اعلان کر کے اس بات نو سمجھا رہے ایک مقام تے، اس سورہ قصص سے قرآن اللہ دا ہے، اور اللہ دے قرآن دی سورہ قصص اندر اللہ پاک نے اعلان کر کے بات نو سمجھایا، مکے والے ہو انج کرو تسی ہدایت نو تسلیم کر لو، ہدایت نو من لو، مگر منن دی بجائے انہاں لوکاں نے کس بات دے خطرات دا اظہار کر دیتا، اللہ پاک دی دعوت نو منن دی بجائے وہ لوگ کی آندے نے، وقالو ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، مکے والے کہنے لگے کہ اگر ان نتبع الہدی معک، سونے محبوب جی اگر اسی پیروی کر لیے اس ہدایت دی تیرے نال، نتخطف من ارضنا، تے اسی اس زمین تو ہی اچک لے جاواں گے، اسی محفوظ نہیں رواں گے، ساڈے واسطے خطرہ ہی خطرہ ہوئے گا، اسی محفوظ نہیں رواں گے اگر تہاڈی پیروی کر لیے، اتباع کر لیے، آنکھیں لگ جائیے، ہدایت آ جائیے، تے سونے محبوب جی پھر اسی اچک لے جاواں گے اس سرزمین تو۔ اللہ فرماندے نے اولم نمکن لہم حرما، فرمایا کہ خطرے دا اظہار کر رہے نے، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ، کیا میں رب نے انہوں جگہ نہیں دیتی حرم دے اندر جتھے امن ہی امن، امن والی جگہ، کیا امن والی جگہ تین لوگوں نو ٹھہرایا نہیں دا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرفوں ہر چیز دے پھل جیڑے نے وہ ادھر کھینچے چلے آ رہے نے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرح دے پھل جیڑے نے انہاں نے رخ ادھر دا کیتا ہے اور ہر طرفوں پھل آ رہے نے، رزق من لدنا، اللہ فرماندے نے میری طرف انہاں دے رزق دا انتظام ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر انہاں چو جان دے نہیں دے کہ اے جگہ ہی امن والی ہے، اللہ نے انہوں حرم بھی بنایا حرمت والا اور امن والا بھی اللہ نے بنایا ہے، اگر اسی ہدایت آ جاواں گے تے دوسرے مسلمانوں دی طرح ساڑیاں بھی حفاظتاں ہون گیاں، اللہ کے کفر شرک تے ہون دے باوجود، کفر شرک تے ہون دے باوجود لوگ دوسرے حیا کر دے سن کہ اے مکے دے رہن والے نے، اے مکے دے رہن والے نے، اے کعبۃ اللہ دے کول رہن والے نے، اے ان دے پاس بان نے، لہذا انہوں نے کچھ نہ آکھو، اجے ایمان بھی نہیں، تے ایمان دی دولت لے آؤ گے تے پھر تسی غیر محفوظ ہو جاؤ گے، ایمان دی دولت لے آؤ گے تے اور زیادہ محفوظ ہو جاؤ گے، اجے ایمان بھی نہیں تے پھر اللہ فرماندے نے تہاڈیاں حفاظتاں لوگ حیا کردے نے، لوگ احترام کردے نے، تے جے ایمان لے آؤ گے تے اور زیادہ عزتاں اور زیادہ شاناں مل جان گیاں، اس دنیا تے بھی کل قیامت نو بھی اللہ شاناں نال ہمکنار کر دے گا، اور سورہ عنکبوت قرآن اللہ دائے اور اللہ دا قرآن اعلان کر کے اس سے حرم دی حرمت دا اعلان کر رہے نے، اللہ فرماندے نے اولم یرو انا جعلنا حرما،
کیا ان لوگوں نے دیکھیا نہیں جانیا نہیں انا جعلنا حرما کہ اسی انہوں بنایا حرمت والا آمنا ویتخطف الناس من حولہم فرمایا کہ انہوں حرمت والا بھی بنایا تے انہوں امن والا بھی بنایا ہے اور حالت کی ہے وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ارد گرد جڑیاں وارداتاں ہی وارداتاں قافلے لٹے جا رہے نے اور جناب قافلیاں نو نقصان پہنچایا جا رہے ہے قتل و غارت ہو رہی ہے مگر اللہ فرمان دینے حالت تے غور تے کرو نا اینو میں حرمت والا بھی بنایا ہے تے امن والا بھی بنایا ہے آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون کیا باطل جڑا باطل اللہ دے سامنے حق چھڑ کے باطل تے تسی ایمان لے آندے ہو وبنعمت اللہ یکفرون تے جو اللہ نے احسان کیتا احسان کیے اللہ نے نو حرمت والا بنایا احسان کیے اللہ نے نو نعمت والا بنایا اللہ نے امن والا بنایا امن والا بھی حرمت والا بھی ان دی بارے اندر تسی نشکری کر دے ہو اور اللہ دے نال شریک ٹھہران دے ہو اللہ دے نال کفر دا ارتکاب کر دے ہو آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون اور مکے والے انہاں دا سارا گزارا دار و مدار تجارت ہویا کردا سی اور تجارت واسطے نا یہ دو سفر کردے سن دو سفر ایک یمن دے اندر یمن دی طرف ایک ملک شام دی طرف اور انہاں دو سفران دے حوالے نال ظاہر بات ہے باقی قافلے لٹے جاندے سن باقی قافلے خیر و فیت نال نہ جاندے سن نہ واپس آندے سن مگر اس گھر دا اینا احترام اس شہر دا اینا احترام اللہ نے کیسی انہاں نو عزت عطا کیتی فرمایا تہاڈی روزی دا سارا دار و مدار اس تجارت تے اور تجارت دے دوویں سفر جڑے تسی کر دے ہو ایک ملک یمن دی طرف ایک شام دی طرف اور تہاڈا قافلہ جا رہا ہوئے تے جاندیاں قافلے نو کچھ نہیں کہندے لوگ اس واسطے کہ اے مکے دے پاسبان نے کعبۃ اللہ دے پاسبان نے کعبۃ اللہ دے رکھوالے نے لہذا اس قافلے نو کچھ نہیں کہنا نہ جاندیاں نقصان ہے نہ آندیاں نقصان ہے اور کس کس نعمت نو اللہ یاد دلا رہے نے اور انہاں نو احساس دلا رہے نے اللہ فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف الفت واسطے قریش دے منو سونا الفت واسطے قریش دے ایلافہم انہ دی الفت دا معاملہ کیے ایلافہم رحلت الشتاء والصیف انہ دا سفر کرنا سردی اندر اور گرمی اندر اس سردی اندر سفر کر دے گرم علاقے دی طرف اور گرمی اندر سفر کرتے سرد علاقے دی طرف اور سال جو دو ہی سفر کرتے سن تجارت واسطے دو ہی سفر اور دوواں سفر اندر ہی قافلے محفوظ نے سلامتی نال مال جا رہے ہیں مال واپس آ رہے ہیں کوئی نقصان نہیں کوئی ڈاکہ نہیں کوئی لوٹ نہیں رہا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا اللہ فرماندے نے کیا اجے بھی تسی احساس نہیں کر رہے کہ کم از کم اس گھر حرمت والے گھر دی وجہ تو اینا احترام تو انہوں ملے اینی عزتہ ملیاں تے اجے بھی اس رب دے سامنے چکن نو تیار نہیں جے اس مالک دی منن نو تیار نہیں جے اللہ فرما دے نے تو انہوں چاہی دے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
کہ تانوں چاہیے کہ اس گھر دے رب دی عبادت کرو، بتاں دی نہیں، اللہ نو چھڑ کے غیراں دی نہیں، بلکہ تانوں چاہیے کہ اللہ دی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر دے رب دی عبادت کرو، باقی کسے دی عبادت نہ کرو، غیر اللہ دیاں عبادتاں چھڑ دیو، غیر اللہ وال اپنے رجحان چھڑ دیو، ادھروں تعلق چھڑ کے اس گھر دے رب نال تعلق جوڑو، جن دی وجہ تو، جس گھر دی وجہ تو اللہ نے تواڈے قافلیاں دیاں بھی حفاظتاں کیتیاں نے، اللہ نے انہاں نو بھی امن تے سکون عطا کر چھڈے آئے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اللہ فرماندے نے او رب، اس رب دی عبادت کرنی ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جن نے تانوں بھکھیاں نو کھلایا ہے، بھوک تو کھان نو دیتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اللہ نے خوف دے حالات ختم کر کے تانوں اللہ نے امن عطا کیتا ہے۔ امن دین والا جڑا رب ہے نا، تانوں کھلان والا جڑا رب ہے، تواڈے رزق دا انتظام کرن والا جڑا رب ہے، اون دی عبادت کرو، اون دے سامنے چکو، مگر کیسی نہ شکریے دین والا اوے، نعمتاں دین والا اوے، رزق دین والا اوے، اور نعمتاں نال مالا مال کرن والا اوے، امن دین والا اوے، اور اس مقام تے ٹھہران والا او مالک ہے، مگر پھر بھی اون دی بجائے عبادت غیراں دی کردے نے، اون دی بجائے اللہ دی عبادت دی بجائے اللہ نال شرک دا ارتکاب کردے نے، اللہ دے نال کفر دا ارتکاب کردے نے، اور اللہ احساس دلا رہے نے اس مقام تے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اور اس بات دا تذکرہ اللہ قرآن دی اس آیت دے اندر کر رہے نے کہ او مکے والے او کر حرمت والا، جنہوں اللہ نے حرمت والا بھی بنایا ہے تے جنہوں اللہ نے امن والا بھی بنایا ہے، اور ان دے نال ہی اللہ دے قرآن نے اعلان کردے ہیں بات نو اگے بڑھایا۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ فرماندے نے میں رب نے وحی بھیجی، میں رب نے پیغام دیتا، میں رب نے حکم دیتا، کی حکم دیتا، کنو دیتا ہے تے کی دیتا ہے، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اپنے دوویں نبی پیارے نبی بڑے ہی گویا کہ برگزیدہ نبیاں نو اللہ حکم دے رہنے، اے میرے نبیو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، فرمایا تسی دو نے کی کرنا ہے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیو، اے میرے نبیو، میرے گھر نو تسی پاک رکھنا ہے، میرے گھر نو تسی صاف رکھنا ہے، اللہ دا گھر پاک تے صاف رکھنا، اللہ دے گھر دی صفائی دا خیال رکھنا، اللہ دے گھر دی صفائی ستھرائی، ان دی پاکیزگی، ان دی طہارت، اور ان دے تو مراد ظاہری صفائی بھی ہے اور
باطنی صفائی بھی ہے، ظاہری غلاظتاں بھی نے اور اندرونی طور تے باطنی غلاظتاں بھی نے، یعنی ظاہری طور تے بھی پاک تے صاف رکھنا ہے، باطنی طور تے بھی پاک تے صاف رکھنا ہے۔ کس کس بات تو؟ کفر تو بھی اینو پاک رکھنا ہے، شرک تو بھی اینو پاک رکھنا ہے، نجاستاں تو بھی اینو پاک رکھنا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا امر رسول اللہ ببناء المساجد، میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیتا کہ محلیاں دے اندر مسجداں بناؤ، محلیاں دے اندر مسجداں بناؤ، محلیاں دے اندر اے مسجداں بناؤں دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تے مسجداں بنا کے کرنا کیے؟ میرے آقا فرماندے نے نال فرمایا وَأَنْتُ نَظَّفَا وَتُطَيَّب، میرے آقا فرماندے نے مسجداں نو پاک تے صاف بھی رکھنا ہے، انہاں نو خوشبو نال معطر بھی رکھنا ہے۔ یعنی اللہ دا گھر بنانا ہی صرف کم نہیں دا، ان دی صفائی دا خیال رکھنا، ان دی ستھرائی دا خیال رکھنا، ان دی پکیزگی دا خیال رکھنا۔ اے اللہ ذوالجلال اپنے دو نبیوں نو کہہ رہے نے، جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بھی، اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بھی اپنے فرمان اندر بات نو فرما دیتا، محلیاں چ مسجداں بناؤ، پاک رکھو، صاف رکھو۔ اور ایک حدیث اندر آقا فرماندے نے کہ مسجد دے اندر تھکنا گناہ ہے، تھکنا گناہ ہے، اور ان دا کفارہ کیے انہوں صاف کرنا یا انہوں دفن کرنا۔ اس وقت بات ہے کچا صحن سی زہر بات ہے۔ فرمایا پہلی بات ہے گناہ، اگر ایسا ہو جائے تو ان دا کفارہ کیے انہوں صاف کرنا، انہوں دفن کرنا، اے حال اس چیز دا۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اینی عزت این احترام میرے پیغمبر نے بھی دیتا کس چیز نو؟ او بندہ جڑا اللہ دے گھر دی صفائی دا خیال رکھ دے، اور جڑا بندہ اللہ دے گھر نو صاف رکھ دے، یہ کوئی توہین والی بات نہیں، یہ بہت بڑے شرف والی بات ہے، بڑی عزت والی بات ہے، بڑے احترام والی بات ہے۔ اللہ دے گھر دی صفائی، اللہ دے گھر نو صاف رکھنا، ان دی صفائی کرنی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حدیث اندر آندا ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ان رجلا اسودا او امرأۃ سودا، بے شک ایک بندہ سیاہ فام کالے رنگ دا یا عورت پکے رنگ دی کالے رنگ دی ایک عورت ایک کردے کی سن کانا یقیم المسجد، فرمایا کہ مسجد دی صفائی کردے سن، مسجد دی مرسی یا عورت سی۔ عورت بھی اگر لگائیے جو الفاظ اگے تقاضا کر رہے نے، عورتیں گویا کہ کالے رنگ دی عورتیں اے اللہ دے گھر مسجد دی صفائی کردے سن، مسجد دی جدو مسجد دی صفائی کر دے اللہ دا کرنا ایسا ہویا۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فماتت، او مسجد دی صفائی کرنے والی عورت فوت ہوگی۔ تے صحابہ کرام نے کیتا کی، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زحمت تکلیف نہ دیتی، ان دے سارے معاملات، ان دے غسل دا، کفن دا، قبر دا، جنازے دا، دفنان دا، وہ سارا ہی معاملہ کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا نہیں۔
آپ نو آگاہ نہیں کیتا تے جس وقت فقالن فسأل النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے انہا ان دے بارے اندر اس مسجد جڑا صفائی کر دی سی وہ نظر نہیں آ رہی تے میرے آقا علیہ السلام نے نہ جانے کنے دنوں بعد پوچھیا میرے آقا علیہ السلام نے پوچھیا جڑی مسجد دی صفائی کر دی سی اور مسجد دی صفائی بہت بڑا اعزاز ہے مسجد دی صفائی بہت بڑا نیکی دا کم ہے فرمایا وہ مسجد دی صفائی کرنے والی نظر نہیں آ رہی تے صحابہ نے اگوں کی جواب دیتا اندے نے فقالو ماتت سونے تے فوت ہو گئی سی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا کنتم آزنتمونی بھی آقا فرمان دے نے پھر تسی مینوں دے بارے اندر دسیا کیوں نہیں صحابہ نو آگاہ کر رہے ہیں صحابہ نو پوچھ رہے ہیں آقا فرمایا کہ ان دے بارے اندر مینوں تسی دسیا کیوں نہیں تے میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا پھر چلو ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ٹھیک ہو گیا احساس کنا اس نیکی دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا آقا فرماندے نے دلونی علی قبرہا فرمایا چلو مینوں دی قبر دسو میری رہنمائی ان دی قبر تے کرو صحابہ کرام نو آقا فرما رہے نے ان دی قبر مینوں دسو ان دی قبر کتے پاک پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ لے گئے آقا علیہ السلام چلے گئے فصلی علیہ میرے آقا السلام نے اوتھے نماز جنازہ پڑھائی احساس میرے پیغمبر دے دل اندر اے جذبہ ذوق میرے پیغمبر دا اے پوچھنا میرے پیغمبر دا ایڈا اہتمام کرنا قبر تے جانا نماز جنازہ پڑھنا پیچھے کیڑی نیکی سی جن دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کیتا پیچھے اے اللہ دے گھر دا خیال ان دی صفائی ان دی ستھرائی ان دا خیال اے جذبہ پیچھے موجود سی میرے آقا علیہ السلام نے اتنا اہتمام کیتا اس بات دا اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آقا علیہ السلام دی موجودگی اندر صحابہ بھی موجود نے آقا علیہ السلام موجود نے ایک عربی بندہ آیا آ کے مسجد ایک کونے دے اندر انہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتا صحابہ کرام نے روکنا چاہیا میرے آقا علیہ السلام نے روکن والے نو روک دیتا جب انہیں پیشاب کر لیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی دا ڈول لے آؤ اور لے آ کے جتے نے پیشاب کیتا ہوتے بہا دے وہ اور دوسری حدیث اندر آمدہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے بعد اندر اس رابی نو اپنے کول بلایا اور رابی نو کول بلا کے میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے رابی اے بندے بات ہے کہ اے اللہ دا کر ہے اللہ دا کر اے بنیا کس واسطے اے اللہ دے ذکر واسطے بنے ہے اللہ دی یاد واسطے بنے ہے بولو براز واسطے نہیں بنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایتھے بھی درس دیتا ایتھے بھی سبق دیتا کہ اے اللہ دا کر کندے واسطے بنے اے اللہ دی یاد واسطے اللہ دے ذکر واسطے بنے اور اللہ ذوالجلال اپنے دو نبیاں نو سپیشل اس بات دا تذکرہ فرما رہے نے ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کہ میرے نبیو میرے اس گھر نو پاک رکھے آجے پاک انو صاف رکھے آجے زہری باطنی نجاستان دے کولو اللہ کندے واسطے للطائفین طواف کرنے والے واسطے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے واسطے والرکع السجود
رکوع اور سجدے کرنے والے واسطے، گویا کہ نمازیاں واسطے، جڑے رکوع کرنے والے، جڑے سجدے کرنے والے، اللہ دے گھر دا طواف کرنے والے، اندے اندر اعتکاف کرنے والے، فرمایا انہاں واسطے میرے اس گھر نو تسی پاک رکھنا ہے، میرے گھر نو تسی صاف رکھنا ہے۔ اتھوں صاف ثابت ہو رہی ہے بات، طواف دے لائق صرف جگہ ہے تو کعبۃ اللہ ہے۔ طواف دے لائق اگر جگہ ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے، مگر بدقسمت لوگ جنہاں نے آج ہور جگہ تے بھی مزاراں قبراں تے بھی طواف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی اس گھر دی توہین اور اس حرمت والے گھر دی تذلیل اور ان دی حرمت نو پمال کرن دی سازشاں اور کوششاں، جبکہ اللہ اپنے نبیوں نو فرما رہے ہیں کہ میرے نبیوں، میرے اس گھر نو تسی پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، للطائفین، طواف کرنا لے واسطے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والے واسطے، والرکع السجود، رکوع تے سجدے کرنا لے واسطے۔ اور اللہ ایک مقام تے اور اعلان کر کے بات نو اللہ سمجھا رہے نے، اس سورہ حج قرآن اللہ ذوالجلال دا ہے، اور اللہ ذوالجلال ایتھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کردیا ہوئے اللہ بات سمجھا رہے نے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جدو ایک جگہ مقرر کر دیتی اللہ فرماندے نے او کر، او حرمت والی جگہ، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جدو اس گھر دی جگہ مقرر کر دیتی، ان دی نشاندہی کر دیتی، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرما رہے نے اے جگہ او جگہ اللہ تشرک بھی شیئا، کہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام اے جگہ میری ہی عبادت دی جگہ ہے، میری عبادت، اور ان دے اندر کسے دوسرے نو شریک ٹھہرانا نہیں ٹھہرانا۔ اللہ دے گھر صرف اللہ دی عبادت واسطے نے، اور اے پہلا گھر، اور پہلا گھر جڑا زمین تے صرف اللہ دی عبادت واسطے بنے ہاں وہ بیت اللہ ہے۔ اور اندے تو بعد تقریباً آقا علیہ السلام نو پوچھیا گیا، فرمایا دوسرا، فرمایا بیت المقدس کنی دیر بعد بنے؟ 40 سال بعد بنے۔ اور اس گھر دے بارے فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو، اللہ تشرک بھی شیئا، ان دے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان دا مطلب یہ نہیں ان دے تو علاوہ شریک ٹھہرانا جائز ہے، شرک کرنا منع ہی منع، لیکن مکے والے نے تے کیسی ان دی حرمت نو پامال کیتا، اس بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھے، اور اللہ اپنے نبی نو فرما رہے ہیں اللہ تشرک بھی شیئا، کہ میرے اس گھر اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والے واسطے نو پاک رکھنا ہے، وَالْقَائِمِينَ، اور قیام کرنے والے لوگوں واسطے انہوں پاک تے صاف رکھنا ہے، وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، رکوع تے سجدے
کرنے والے انہاں واسطے نو پاک تے صاف رکھنا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے مسجد دا مقصد ہی بیان کی کر دیتا ہے۔ اے سورہ جن نے قرآن اللہ دا ہے اور اللہ دے قرآن نے اعلان کر دیا اس بات نو سمجھایا۔ اللہ فرماندے نے قرآن دے اندر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور مسجد او جگہ جدی سجدہ گائے سجدہ کرن دی جگہ انہوں مسجد کیا جاندہ ہے۔ اور اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدہ کندہ کرنے اللہ دا تے جندہ گھر ہوئے حکم کندہ چلنا چاہیے دا اوندہ، جندہ گھر ہوئے حکم بھی اوندہ، عبادت اوندی۔ مگر آج تسی دیکھ لو گھر اللہ دا مسجد گھر اللہ دا، مگر کنے گھر ایسے نے جتھے اس رب دی توحید دا تذکرہ کرن دی اجازت نہیں، اس مالک دا حکم سنان دی اجازت نہیں۔ کسے کہانیاں بڑے کرامتاں بڑیاں ان دے تذکرے تے کیتے جان گے، مگر خالص اللہ دی کتاب اس مالک دی توحید دا تذکرہ کرن دی اجازت نہیں۔ بلکہ تحریرہ ویزہ کیتیا نے کہ اے تھے نہیں ہو سکتا، اے تھے نہیں ہو سکتا، اے تھے نہیں ہو سکتا، کار کندہ ہے اس مالک دا ہے۔ اور قرآن اعلان کر رہے ہیں، قرآن فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ دا کرنے اللہ دا کر، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا ان دے اندر تسی کسے دوسرے نو پکارنا، کسے دوسرے نو، ان دا مطلب یہ نہیں کہ مسجد تو ہٹ کے پکارنا جائز ہے، مسجد تو ہٹ کے پکارنا جائز ہے، ایسی بات نہیں۔ اور یہ جگہ خاص فرمایا اللہ دے گھر دے اندر کسے دوسرے نو پکارنا نہیں پکارنا، مگر کنے گھر ایسے ہے اللہ دے نے مگر گھر چ بیٹھ کے بھی پکارے غیر نو جاندہ ہے، گھر اللہ دا آوازہ غیر نو، گھر اللہ دا امداد اللہ نو چھڑ کے دوسرے کو لو منگی جائے، تے پھر دسو اس قرآن دی عید دا جناب کی مل پوے گا؟ ایک قرآن دی عید کس مقصد واسطے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ دے نال کسے نو نہ پکارو، کیوں اللہ دا کرے اللہ دا کرے۔ اور فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قام عبد اللہ یدعو قادو یکونون علیہ لبدا، فرمایا کہ جدو اللہ دا بندہ کھڑا ہویا اندے تمرا دامنا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے، جدو آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے تے کیتا کیے قام عبد اللہ یدعو، کھڑے ہوئے تے پکاریا اللہ ذوالجلال نو، آواز اللہ دی بلند کیتی، پکاریا تے اللہ نو پکاریا، فرمایا قادو یکونون علیہ لبدا، فرمایا کہ قریب سی سارے جن اور انسان تو اڈے تے حملہ آور ہو جاندے، قریب سی اینی مخالفت، قریب سی کہ سارے جن اور انسان توڑے تے حملہ آور ہو جاندے، تے میرے محبوب جی انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو، اعلان کر کے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، فرمایا کہ صرف میں پکاراں گا تے اپنے رب نو ہی پکاراں گا، میں عبادت کراں گا تے صرف اون دی عبادت کراں گا، کیونکہ میرے پیغمبر نے حدیث اندر فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا بھی ایک،
اور یہ کسی غیر کو کیتی جا سکتی نہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر نے اس آیت اندر اللہ اعلان کروا کے سمجھا رہے ہیں، قل انما ادعو ربی، کہہ دیو کہ صرف میں پکاراں گا تے اپنے رب نو، ولا اشرک بہ شیئا، تے میں اپنے رب دے نال کسے نو شریک نہیں بناواں گا۔ اگر کلمہ آمنہ دے لال دا پڑھے تے پھر اس آیت دا تقاضا یہی ہے، جدو آمنہ دے لال کسے دوسرے نو شریک نہیں ٹھہرا سکتے تے میں اور تو یا امتی نو اجازت کتھوں مل جائے گی؟ لہذا جو پابندیاں میرے پیغمبر نے کیتیاں، ولا اشرک بہ احدا، میں رب نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میرے آقا کو اللہ اعلان کروا رہے نے، سورہ جن اللہ دا قرآن 29 سپارہ، فرمایا محبوب اعلان کر کے کہہ دیو، قل انی لا املک لکم، لوگوں میں تواڈے واسطے کوئی اختیار نہیں رکھدا، نہ نقصان دا نہ نفع دا، نہ نقصان دا نہ ہدایت دا نہ فائدے دا اختیار میرے کول موجود، نفع دا نقصان دا ہدایت دا دینا نہ دینا ان دا اختیار میرے کول موجود ہی نہیں۔ تے فرمایا سونے محبوب اعلان کرو اس بات دا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، فرمایا کہ اللہ دی پکڑ، اللہ دی عذاب کو مینو کوئی بھی بچا سکدا، کوئی بھی مینو پناہ دے سکدا نہیں دے سکدا۔ تے نال فرمایا ولن اجدا من دونہ ملتحدا، تے اللہ نو چھڑ کے میں کسی اور کو جا کے پناہ لواں ایسا ہے ہی کوئی نہیں۔ پناہ دین والا بھی صرف وہی ہے، مینو اپنی پکڑاں تو بچان والا بھی صرف وہی ہے، اور پناہ دین والا بھی وہی ہے، کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں جڑا مینو پناہ دے دے۔ الا بلاغ من اللہ و رسالاتی، فرمایا میرے ذمے اللہ نے کی لگایا، اللہ نے میرے ذمے لایا ہے کہ میں اللہ دا پیغام دے دیاں، اپنی رسالت دا پیغام پہنچا دیاں، اے تبلیغ کرنا پہنچانا میرا صرف ایک کام ہے۔ نال فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، فرمایا اللہ ذوالجلال نے قرآن دی اس آیت دے اندر میرے محبوب بعد کہہ دیو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جیڑا بھی نافرمانی کرے اللہ دی اون دے رسول دی، جیڑا بھی جو بھی جتھے بھی جس طرح بھی جیڑا نافرمانی کرے گا اللہ دی توحید دی، میرے پیغمبر دی رسالت دی، اللہ دے حکم دی، اون دے محبوب دے حکم دی، جیڑا بھی نافرمانی کرے، اعلان قرآن کر رہے ہیں قرآن، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اون دے واسطے پھر جہنم دی آگے، خالدین فیہا ابدا، فرمایا ان دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یاد رکھو اے پیغام اللہ دا اے پیغام پاک پیغمبر دی زبانی اللہ نے کس طرح ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اے مسجداں انہوں بنانا صرف انہی کافی نہیں، انہوں آباد کرنا بھی ساڑھی ذمہ داری اندر موجود ہے۔ انہوں دے سارے معاملات نو ٹھیک رکھنا، خیال رکھنا، ضرورتاں دا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی دا خیال رکھنا، یہ بھی ساڑھی ذمہ داری اندر شامل ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ دا گھر بنایا ہی نہیں، صرف
بلکہ نال ذمہ داری اگلی بھی لگا دیتی کہ اے خیال اے بھی تسا ہی کرنا ہے ان دی صفائی دا ہر لحاظ نال، اے نہ ہوئے کہ ظاہری باطنی نجاست دا معاملہ، شرک والا معاملہ، کفر والا معاملہ ایتھے ہوندا رہے، نہیں ان دی پاکیزگی دا خیال رکھنا بھی ذمہ داری اندر شامل ہے۔ اس واسطے صرف مسجد بنانا کم نہیں بلکہ ان دیاں ضرورتاں پھر نماز دی باقاعدگی کر کے انہوں آباد کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کی فائدہ آیا جی اگر مسجد موجود ہوئے، مسجد بڑے ذوق نال، شوق نال، چاہت نال، پیار نال، محبت نال بنا لی، مگر نماز پڑھن دی توفیق نہ ہوئی تے فائدہ کی ہوئے گا؟ اس واسطے پراؤ دوستو، اللہ دی کرنو نماز دے نال، آکے ذکر اذکار دے نال، اللہ دی قرآن دی تلاوت دے نال اینو آباد رکھنا، اے بھی ساڑی ذمہ داری اندر بات شامل ہے۔ جس طرح اللہ دے نبیاں دی اے بات جو اللہ ذمہ داری لگا رہنے، اے سبق دے رہی ہے کہ انہاں گھراں دا خیال رکھنا، اے بھی ذمہ داری اندر بات شامل ہے۔ اللہ پاک سانو کتاب و سنت دیاں باتاں سمجھ کے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا اللہ مدت گزر گئی ترس دیانو، ہن مکے جان نو جی کردہ۔ اور سنیں بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ درود بہت زیادہ کثرت نال پڑھ دے سن، اور ان دی برکت نال اللہ نے کنی دفعہ بنا لیا، کنی دفعہ ہی۔ اللہ مدت گزر گئی ترس دیانو، ہن مکے جان نو جی کردہ۔ تیرے گھر دے دیوالے نس نس کے فیریاں پان نو جی کردہ۔ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے پیراں چ رکھ رکھ سر ویکھاں۔ اور جتھے ایک نماز دی پئی لکھ بندی، اور جتھے ایک نماز دی پئی لکھ بندی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کردہ۔ پلہ چک کے کعبے دے سینے تو، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو، سینہ نال لگان نو